وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت مصاہرت کو سمجھنے کے لیے یہ بات دماغ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو حرمت قائم ہوتی ہے، یعنی ان دونوں کا نکاح جو حرام ہوتا ہے، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کبھی نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، جیسے مرد کا اپنی بہن، بیٹی، ماں، دادی، نانی، پوتی، ان سے نکاح کرنا یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ کبھی یہ حرمت رضاعت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر مرد کا اپنی رضاعی بہن یا رضاعی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی ایسی عورت سے نکاح حرام ہے جو عورت اس کی رضاعی بہن ہو، یعنی اس عورت نے اور اس مرد نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، یا یہ ہے کہ اس مرد نے اس عورت کی ماں کا دودھ پیا ہو، یا اس عورت نے اس مرد کی ماں کا دودھ پیا ہو، تو یہ حرمت رضاعت ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے حرمت مصاہرت، یعنی سسرالی رشتے کی بنیاد پر حرمت ہونا، جیسے مرد کا اپنی ساس کے ساتھ نکاح ہے، یہ حرام ہے، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے شہوت کے ساتھ اپنی بیٹی کو چھو دیا، شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوا، وہ اس کی بیٹی قابل شہوت تھی، یعنی جسم و جسمانیت کے لحاظ سے اس قابل تھی کہ اس سے جمع ہو سکے۔ ایسی بیٹی کو اس نے چھوا، پہلے سے شہوت نہ تھی اور چھونے کی وجہ سے جسم کو چھونے کی وجہ سے شہوت پیدا ہو گئی، یا کہ پہلے سے شہوت تھی اور چھونے کی وجہ سے شہوت بڑھ گئی، تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان حرمت مصاہرت قائم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے اس کی بیوی اب اس پر حرام ہو جائے گی۔ جس طرح ساس حرام تھی، اب بیٹی کو شہوت کی چھونے کی وجہ سے خود اس کی اپنی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہوتا ہے حرمت مصاہرت کا۔ اور دوسری چیز آپ نے جاننا چاہا کہ حرام ہونے کا مطلب نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کیا جائے، نہیں، یہاں پر حرمت مصاہرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ختم ہو گیا، نکاح تو ہے باقی، لیکن اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا، شوہر بیوی کا رشتہ بنانا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ان دونوں پر فرض ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ شوہر پر ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس عورت کو، اس بیوی کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ دونوں شوہر بیوی کی طرح اب رہ نہیں سکتے۔ نکاح باقی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا۔ نکاح اگر ختم ہو جاتا تو چھوڑنے کا حکم نہیں ہوتا، وہ تو نکاح باقی ہے، اس لیے حکم ہے کہ چھوڑ دے، متارکہ کرے جب، اور وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ اور تیسری چیز آپ نے پوچھا کہ چھوٹی بچی ہے، شہر میں رہتے ہیں، تو واضح ہے کہ یہ حرمت مصاہرت تبھی قائم ہوگی جبکہ وہ بچی اس قابل ہو جسم و جسمانیت کے لحاظ سے کہ اس کے شہوت ہو سکے، جمع ہو سکے، اگرچہ بالغ نہ ہو۔ اس میں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، جسم کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس سے جمع ہو سکے۔ اگر ایسی بچی ہے تو حرمت مصاہرت قائم ہوگی، اور بالکل ہی چھوٹی سی 3 سال 4 سال کی بچی ہے، جسم و جسمانیت کے لحاظ سے بالکل بچی ہے، اگر کوئی بندہ اسے اگر شہوت کے ساتھ چھو دیا تو یہاں حرمت مصاہرت قائم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا یہ چھونا حرام ہوگا، لیکن یہاں حرمت مصاہرت قائم نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر چھوا تو حرام ہے، اور انجانے میں اگر ہاتھ لگ گیا تو چونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ جمع ہو سکے، اس لیے یہاں حرمت مصاہرت قائم نہیں ہوگی۔